اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، ایم کیو ایم کے ذمہ داران، کارکنان، صحافی حضرات، السلام علیکم۔ شکر صدر شکر کے 40 سال کے سفر میں ہر طرح کے دور میں، ہر طرح کے وقت میں خدمت کی یہ کمٹمنٹ ایم کیو ایم نے ہر حالت میں پوری کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ایک بار پھر جتنا بھی اور جیسا بھی ہے اپنے سیاست کی بنیاد خدمت پر ایم کیو ایم آج کھڑی اور قوم کو کھڑا رکھا ہے۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ایم کیو ایم کی سیاسی جد و جہد سے کئی سال پہلے ایم کیو ایم سے زیادہ پرانی، ایم کیو ایم سے زیادہ پہلے خدمت کے جذبے کے تحت 1979 میں ایم کیو ایم 1984 میں بنی خدمت خلق کمیٹی کی بنیاد 1979 میں رکھی گئی تھی۔ یعنی پہلے خدمت کی بنیاد رکھی گئی اور اس خدمت کے فروغ کے لیے، اس جذبے کو بڑھانے کے لیے پھر سیاسی جد و جہد کا آغاز کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حوالے سے یہ موقع دیا ہے کہ وہ جو دکھ اور درد کا رشتہ ہے ہمارا اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، وہ درد، دکھ، وہ تقاضا، وہ احساس ان 40 سالوں میں کمزور نہیں پڑ سکا ہے۔ بڑے بڑے مشکل ادوار میں جب گلی گلی باڑ، محلہ محلہ حصار تھا، خدمت خلق کی کمیٹی، خدمت خلق کی کمٹمنٹ نے خدمت خلق کی وہ بنیاد اور فاؤنڈیشن رکھ دی کہ وہ کمیٹی سے فاؤنڈیشن کی شکل میں آج اپنے اوپر لگی تمام غیر اعلانیہ پابندی کے باوجود اس وقت پاکستان کی چند بڑی فلاحی اور رفاہی اداروں میں شامل ہوتی ہے، اور یہ خدمت جس کے بارے میں تقاضا یہ ہے کہ ہمیں امداد ہمیشہ گھر سے شروع ہوتی ہے، اور اس ملک کو، اس وطن کو ہم نے اپنا گھر سمجھا، تو کشمیر کا زلزلہ ہو، بلوچستان کا سیلاب ہو، سندھ کا سیلاب ہو، کوئی بھی حالات ہو، متحدہ قومی موومنٹ نے اور اس کی اس فلاحی خدمت خلق فاؤنڈیشن نے زبان، نسل، رنگ، مذہب، فقہ، فرقے اور مسلک سے بالا تر ہو کر انسانیت کے خدمت کے اس جذبے کو پاکستان کے کونے کونے پر، پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر نکل کر، کبھی ایران میں ہونے والے زلزلے، کبھی آنے والا وہ وقت جب سونامی آیا تھا پاکستان سے باہر مشرق بعید میں، تو خدمت خلق فاؤنڈیشن نے اپنا کردار ادا کیا۔ اگر اس پہ پابندی نہ لگی ہوتی، اس کو رکاوٹیں نہ ڈالی جاتی، اس پہ قدم قدم پر اس کے آگے کانٹے نہ بچھائے جاتے، تو آج پاکستان کے ساتھ ساتھ خطے کے لیے بھی ایک بہت بڑا اثاثہ، ایک بہت بڑا موقع خدمت خلق فاؤنڈیشن ہے۔ رات کے اس پہر میں اس گرمی سے مستحق افراد کو بچانے کے لیے رات کے اس پہر میں بھی یہ محفل سجی ہوئی ہے، اور مجھے کہنے میں عار نہیں ہے کہ سیاست کا مسئلہ ہو، جد و جہد کا مسئلہ ہو یا خدمت کا مسئلہ ہو، حیدرآباد نے ہمیشہ اپنی کمٹمنٹ پوری کی ہے۔
حیدرآباد نے ہمیشہ حیران کیا ہے. اور یہ بات بھی کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن حیدرآباد نے جتنی خاموشی سے، جتنے شور مچائے بغیر، کسی صلے کی خواہش اور ستائش کی تمنا کے بغیر خدمت خلق فاؤنڈیشن کو پورے سندھ کے لیے ایک موقع اور لوگوں کے لیے خاص طور پر اس شہر سے زیادہ جن زبان کے لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی، اس سے زیادہ مختلف زبان بولنے والے شہری علاقے کے لوگوں نے رکھی. لیکن اس خدمت خلق فاؤنڈیشن اور اس کے اسپتال سے شہری علاقوں سے زیادہ الحمدللہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ دیہی علاقوں کے غریب لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. آج بچوں کے علاج اور انتہائی نگہداشت کے ادارے کی حیثیت سے اس وقت خدمت خلق فاؤنڈیشن کا یہ حیدرآباد کا اسپتال پاکستان کے کسی بھی اسپتال کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اس کمٹمنٹ کو، اس وعدے کو اور اس ارادے کو، جب تک یہ جدوجہد جاری ہے، جب تک یہ قوم زندہ ہے اور جدوجہد کر رہی ہے، ہمارا یہ کمٹمنٹ، خدمت کا یہ جذبہ اور اپنی سیاست کی یہ بنیاد ہم قائم رکھیں گے. اور آج کا یہ دن، آج کی یہ رات، آج کی یہ شب خدا کا شکر کا موقع ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دیا ہے. آپ سب کی یہاں آمد کا شکریہ. اور میں ارباب اختیار سے بھی، حکومت سے، مملکت سے، ریاست سے یہ درخواست کروں گا، التجا کروں گا کہ یہ وہ ادارہ ہے جو پاکستان کے غریب، مظلوم، محکوم، مجبور لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی امید بن سکتا ہے. خدا کے لیے آپ اس کا اگر ساتھ نہیں دے سکتے اور تو اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. یہ خدمت کے جذبے کے تحت رکھی گئی ایک اینٹ ہے جو عمارت کی شکل میں، ایک سائبان کی شکل میں غریبوں، محکوموں، مجبوروں کا بہت بڑا سہارا بن رہی ہے. آپ سب کی آمد کا شکریہ. اور میں یہاں بیٹھے صحافی حضرات سے بھی درخواست گزار ہوں کہ دکھائیں اور بتائیں کہ 40 سالوں میں کوئی ایک سال ایسا نہیں تھا کہ جب ہم نے حالات کے ہاتھوں ہتھیار ڈالے ہوں اور اپنا اس وعدے کو پورا کرنے سے ہم نے گریزاں ہوئے ہوں. اللہ کا شکر ہے. اب آنے والے وقت میں میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کو پاکستان کا ایک بہت بڑا قومی ادارے کے طور پر اس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ قومی بلکہ بین الاقوامی ادارے کی حیثیت سے آنے والے وقت میں پورے خطے اور دنیا کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کو تقاضا بھی دے گا اور موقع بھی دے گا. بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. دبئی میں جو ہوا ہے وہ 23 مارچ تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کئی لوگ وہاں ملے ہوں گے تو آپس میں بیٹھے ہوں گے. ہوستا افطار پارٹی ہو کوئی، وہ تنظیمی تو نہیں ہے نا کوئی؟ وہ تو ان کو بلاتے ہیں، آپ پوچھئے گا ان سے. اچھا سر سندھ بدامنی کا شکار ہے. کراچی کے شہری ڈکیتوں کے ہاتھوں قتل بھی ہو رہے ہیں، کچے کے ڈاکو پکے میں آ گئے. سندھ پولیس کا کوئی کارنامہ ہے؟ آپ بتائیں کہ ایم کیو ایم اس حوالے سے کیا کرے گی؟ اچھا، ایم کیو ایم اس حوالے سے ابھی تو ہم نے اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں. پھر میرا خیال ہے یہ تقاضا بنتا ہے اس وقت کہ اگر سمپل سی بات ہے، کراچی، حیدرآباد، میر بخار، نواب شاہ سکر کا مسئلہ یہ ہے کہ چور اور ڈاکو دونوں کا، چور اور ڈاکو اور سپاہی دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے.
نہ پولیس والا اس شہر کا ہے نہ ڈاکو اس شہر کا ہے. ان کے درمیان رشتہ اور رابطہ نظر آتا ہے اور یہ سنگین صورتحال ہے. اس کا وفاق کو بھی اس کا جائزہ لینا چاہیے اور ریاست کو بھی اس کا حل تلاش کرنا چاہیے, ورنہ بدامنی میں دوبارہ بڑی مشکل سے ہم نے تمام تر زیادتیوں کے باوجود ان شہروں کے امن کو کسی طرح برقرار رکھا ہے. لیکن حالات یہ رہے تو پھر ہماری ذمہ داری نہیں رہ جائے گی. حل یہ ہے کہ جب جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے پاس جہاں پر جتنا مینڈیٹ ہو اتنا ہی اختیار ہو, جب سندھ کے شہری علاقوں کے مینڈیٹ کے ساتھ اختیار ایم کیو ایم کے پاس رہا ہے تو یہ حالات نہیں رہے ہیں. وہ حالات رہے ہیں کہ جب دنیا کراچی کو اور حیدرآباد کو ایک ماڈل شہر کے طور پہ پیش کرتی تھی, جب کراچی ایک ایمرجنگ سٹی مانا جاتا تھا, دنیا کے 10 تیزی سے ترقی کرتے ہوئے شہروں کا, وہ کس دور کی بات ہے؟ وہ ایم کیو ایم کے پاس جب مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ اختیار بھی تھا. تو یہ آپ دیکھ لیں 2008 کا کراچی تو ایسا نہیں تھا, 2008 کا حیدرآباد تو ایسا نہیں تھا. یہ جو 15 سال کا ایسا دور اس پارٹی کو جس کو سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ کبھی نہیں رہا ہے, 0% مینڈیٹ کے ساتھ 100% اختیار دیا گیا ہے. صرف سندھ کے شہری علاقوں کو ان حالات میں رکھنے کے لیے ہمارے پاس حل ہے اور حل پیش کر رہے ہیں. ہم ایک نسخہ کیمیا لے کے آئے ہیں. ڈیولوشن آف پاور کے بغیر پاکستان کو متحد, منظم اور مستحکم رکھنا ممکن نہیں رہ جائے گا. سر یہ جو ابھی آپ نے نسخہ دیا ہے, 2 اپنے نمائندے دیے ہیں, فیصل بارڈا کو نومینیٹ کیا ہے, تو کیا یہ نسخہ کے ساتھ دوا اور دعا بھی دی ہے؟ اچھا, معاملہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے 2018 کے مقابلے میں تقریباً دگنی ہماری صوبائی اسمبلی کی سیٹیں. پچھلی دفعہ ہمارے 2 سینیٹر تھے, لیکن اس دفعہ یہاں پر تو شاید پولنگ کے بعد ووٹ گن لیے گئے, سندھ کی صورتحال 18 والی رہی, بلکہ اس سے زیادہ خطرناک رہی. تو اتنے بڑے پیمانے پہ اندرونی سندھ میں یک طرفہ طور پہ رزلٹ لائی ہے پیپلز پارٹی, نہ جانے اپنے کون سی خدمات کی وجہ سے اس کو یہ سہولت ملی ہے. تو ایم کیو ایم کا ایک سینیٹر ایم کیو ایم کے ووٹوں سے بن سکتا تھا, دوسرے میں کمی تھی. تو اگر ہم خود الیکشن لڑتے تو یہ سیٹ پیپلز پارٹی کے پاس جا سکتی تھی, جس سے سندھ کے بیلنس میں اور خرابی پیدا ہوتی. تو اگر کسی کو پیپلز پارٹی نے کمٹمنٹ سندھ کے شہری علاقے کی کسی کو کمٹمنٹ کیا ہوا تھا, تو وہ کمٹمنٹ ہم نے بھی اس سے کر لیا کہ اس کو جو ووٹوں کی کمی ہوگی وہ ہم پوری کر دیں گے. بہت بہت شکریہ. جسٹیفائی اس طرح کر سکیں گے کہ جناب عالی اس وقت سندھ کے شہری علاقوں میں جو یوسیز تھیں وہ آدھی بھی نہیں تھی جو ہونی چاہیے. کراچی میں تقریباً 75 سے 100 کے قریب یوسی کم تھی. 53 تو خود پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کے بعد ایڈ کی ہے. اگر ہم اس میں الیکشن میں حصے میں چلے جاتے تو یہ جیری مینڈرنگ جو تھی, پری پول ریگنگ تھی, اس کو تسلیم کرنے جیسی بات ہے. ہم نہیں ہیں بلدیات میں, تو اب کر کے دکھائیں, ہمارے بغیر کر کے دکھائیں نا کراچی حیدرآباد کا مسئلے کا حل. ہم نے پھر موقع دیا ہے, ایم کیو ایم کو ریپلیس کر کے دکھائیں اگر کوئی کر سکتا ہے تو. میرے سوال ہے, ایک تو کچھ چیز ایشوز آپ کے پینڈنگ میں رہے, گورنر سنگھ کی تقرری کا اعلان باقاعدہ اب تک ہوا نہیں ہے. کیا وزارت کی بات وہ نہیں ہو سکی؟ تیسری میری بات یہ, آپ 28 ترمیم پہ جو تھی آپ بات کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ نے لوگوں نے حمایت کی ہے, آپ کو توقع ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشن کے بعد چیزیں پیش رفت ہوگی؟ اچھا دیکھیں, حجت تمام کی ہے ہم نے, اور ہم نے پاکستان کو بچانے کا نسخہ دے دیا ہے. تعداد ہماری نہیں ہے, اس کا اگر تعداد ایسی نہیں ہے تو اپنے خیال, خواہش اور اپنے طریقہ سیاست کو وہ نہیں چھپایا جا سکتا نا. کمپرومائز نہیں کر رہے نا کہ تعداد اتنی نہیں ہے تو بات نہ کی جائے. آج نہیں تو کل یہ بات مانی جائے گی. سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس وقت حکمران سیاسی جماعت
جو کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اسے 100% متفق ہوئی ہے ہمارے اس نسخے سے جو ہم پاکستان کو بچانے کے لیے دے رہے ہیں۔ جہاں تک گورنر سندھ کا معاملہ ہے تو گورنر سندھ اس وقت موجود ہیں، ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا ہے ابھی اس کا کوئی تذکرہ اور افواہیں ہم بھی سن رہے ہیں، آنے والے وقت میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ سر آخری سوال، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے، اس حوالے سے بتائیے۔ جناب یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اب پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں جب تک انصاف آزاد نہیں ہوگا، انصاف سب کو برابر کا نہیں ملے گا، سب کو برابر کا وفادار اور حقدار نہیں سمجھا جائے گا، اور عدالتیں مکمل طور پہ آزاد نہیں ہوں گی، تو پھر پاکستان کو جوڑ کے رکھنا صرف انصاف کے ذریعے ممکن ہے۔ اور اس میں جو بھی جوڈیشل چینجز آنی ہیں، جو ریفارم ہونا ہے، یہی وقت ہے جب کیا جا آخری سکے۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی انتخابی مہم میں ہر اسپیچ میں اپنے گفتگو آپ ہمیشہ یہ بات کرتے رہے کہ پوری قوم جو آئندہ 10 سال کی حکومت کرنے جا رہے ہیں، تو فلسفہ بتائیں گے کیا ہے اس کے پیچھے؟ یہ اس لیے کہ MQM کو ختم کرنے کی تمام کوششیں 100% یکسوئی کے ساتھ، 100% قومی اتفاق رائے کے ساتھ ناکام ہو چکی ہے۔ صبر جیتا ہے، جبر ہارا ہے، اور ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ وہ شہر جو پاکستان کو پال رہے ہیں وہاں پر ان کی جینوئن لیڈرشپ، مصنوعی قیادت کے سارے انتظامات، سارے طریقے، ساری سازشیں ناکام ہوئی ہیں۔ اس لیے میرا گمان یہ ہے کہ 10 سال تک MQM کو ریپلیس کرنے کا کوئی بڑی سازش میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اگر MQM نے ان اچھے حالات کو اچھی طرح گزارا اور کوئی غلطی نہیں کی تو انشاءاللہ مینڈیٹ واپس ہوا ہے، اختیار بھی واپس ہو جائے گا۔